الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، 13 سال مکہ مکرمہ میں آپ کے گزرے، وہاں جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں ہو سکتی تھی، انفرادی طور پر نماز پڑھتے تھے، اور جمعے کی نماز کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی بستی میں آنے سے پہلے قباء کی بستی میں اترے، تو آپ نے سب سے پہلے اس بات کی فکر کی کہ قباء میں ایک مسجد تعمیر کی جائے، کیونکہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں بھی اپنی کالونی بسائیں، کہیں بھی جا کر آباد ہوں، تو سب سے پہلے اللہ کا گھر بنائیں، سب سے پہلے مسجد قائم کریں، اپنے گھر بعد میں بنائیں۔ آج تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جہاں زمانے سے مسلمان آباد ہوتے ہیں پھر وہاں مسجد بھی بنا لیتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا جو طریقہ رہا وہ یہ کہ آپ قباء تشریف لائے تو پہلا کام یہ کیا کہ ایک مسجد بنائی، اور ظاہر ہے کہ جو آپ کے ساتھ مہاجرین تھے اور جو قباء کے انصار تھے، ان سب نے مل کر وہ مسجد تیار کر دی، اور ظاہر ہے کہ مسجد کو تیار کرنا اس وقت کچھ بھی مشکل نہیں تھا، کچی دیواریں اٹھا دی گئیں اور چھپر ڈال دیا گیا، بس وہ مسجد ہو گئی۔ وہی مسجد ہے قباء کی مسجد، جو آج بڑی عظیم الشان ہے۔ جو لوگ بھی حج کرنے جاتے ہیں اور مدینہ منورہ سے خاص طور پر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، تو وہ قباء کی مسجد بھی جاتے ہیں، وہاں پر بھی نماز پڑھتے ہیں۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن اور بعض روایات کے مطابق 14 دن کے بعد قباء سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے، جو قریب ہی میں شہر آباد تھا، تو ابھی آپ نے تھوڑا فاصلہ طے کیا تھا، اور قباء کی مسجد کے طرز پر ایک مسجد راستے میں بنا دی گئی تھی۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا جمعے کی فرضیت کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ قباء سے مدینہ منورہ آتے ہوئے راستے کی مسجد میں ادا فرمایا۔ قرآن پاک میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے الجمعہ، سورۃ الجمعہ، جمعے کی سورہ، اور یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعے کی نماز کے لیے صدا لگائی جائے، پکارا جائے، اذان دی جائے، تو اللہ کی یاد کے لیے لپک پڑو اور کاروبار چھوڑ دو، تمہاری دکانیں بند ہو جانی چاہیے، اور خرید فروخت کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، البیع کہتے ہیں خرید فروخت و تجارت کو، اور ذرو کے معنی ترک کر دو، چھوڑ دو، اور فَاسْعَوْا، لپکو، دوڑو، جلدی پہنچو، فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کی طرف چلو۔ اور تمام مفسرین کے نزدیک ذکر سے یہاں مراد خطبہ جمعہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کا خطاب، ہفتے واری تقریر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے سے پہلے، نماز جمعہ سے پہلے کرتے تھے، وہ نبی پاک علیہ السلام کا خطاب ہوتا تھا۔
اس موقع پر آپ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، اللہ کے احکام سناتے تھے اور اللہ کے احکام کے تقاضے بتاتے تھے، اللہ کیا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے۔ اور اس وجہ سے ہر جمعے کی تقریر نبی پاک علیہ السلام کی نئی ہوتی تھی، بڑی مؤثر، بڑی طاقتور، بڑی پرجوش، کیونکہ وہ دعوتی تقریر ہوتی تھی، تحریکی تقریر ہوتی تھی، اصلاحی تقریر ہوتی تھی۔ خطبہ در حقیقت تقریر کا نام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس طرح خطاب کرتے تھے کہ صحابہ کرام کا خود یہ بیان ہے کہ آپ کی تقریر ہوتی تھی تو چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا، رگیں پھول جاتی تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی فوج کو، کسی لشکر کو مخاطب فرما رہے ہیں۔ کیفیت یہ ہوتی تھی، یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی کہ لوگ سمجھیں کہ خطیب صاحب، امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، عربی زبان کے کچھ الفاظ پڑھ رہے ہیں اور ترنم کے ساتھ کچھ سنا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ایک پرجوش مقرر بات کرتا ہے لوگوں سے، اے لوگو، تمہیں اللہ کی وحدانیت کو اپنے دل میں جگہ دینا ہے اور ماننا ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے، فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلے سے ہجرت ہوئی، اللہ کے فیصلے سے نصرت سامنے آئی، اللہ کے فیصلے سے مکہ چھوڑا، اللہ کے فیصلے سے قبا آیا، اور اللہ کے فیصلے سے مدینہ منورہ جا رہا ہوں۔ گویا یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں یہ محض میری رائے سے نہیں ہو رہی ہیں، میرے ارادے سے نہیں ہو رہی ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اللہ کے احکام قرآن پاک میں آتے تھے وہ سناتے تھے اور ان احکام کی تشریح فرماتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک اتارا تو ساتھ ہی ساتھ اپنے نبی سے یہ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے یہ نصیحت نامہ آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر واضح کر دیں کہ کیا اتارا گیا ہے، اور تاکہ لوگ تدبر کریں، فکر کریں، غور کریں۔ یعنی قرآن پاک کی آیات پر غور کرنے کا حکم ہے، صرف سن لینے کا نہیں کہ قاری صاحب پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ قاری صاحب ایسے اور وہ قاری صاحب ایسے، یہ جو موقف ہے لوگوں کا یہ جاہلانہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ یعنی اگر کوئی قرآن پر غور نہیں کر رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، تو گویا اس کے دماغ پر تالا لگا ہوا ہے، اس کے دل پر تالا لگا ہوا ہے، وہ محروم کر دیا گیا ہے، بدقسمت انسان ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن پاک کے 6 حق ہیں، ہر مسلمان پر کیا، ہر انسان پر ہیں۔ قرآن پاک پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، محض مسلمانوں کی مقدس کتاب ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا گیا پوری انسانیت کے لیے گائیڈ بک کے طور پر، ھدی للناس، ھدی مانے گائیڈ بک، ہدایت دینے والی، رہنمائی عطا کرنے والی، اور للناس کے معنی پوری مینکائنڈ کے لیے، مانوتا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے، مسلمانوں نے قرآن پاک کو صرف اپنے دائرے میں، مسجد میں، مدرسے میں محدود کر دیا۔ اب قرآن پاک بازاروں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، وادیوں میں، میلوں ٹھیلوں میں نہیں سنایا جا رہا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اتر رہا تھا
تو اللہ کا حکم تھا کہ اس کو سنائیے، کافروں کو، مشرکوں کو، ملحدوں کو، تمام انسانوں کو قرآن سنائیے، کیونکہ ان کی مادری زبان میں قرآن تھا، اس لیے انہیں سمجھنے میں دشواری نہیں تھی۔ حکم یہ تھا کہ ان کو سنائیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام قرآن وادیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں، میلوں ٹھیلوں میں، ہر جگہ سناتے تھے۔ یعنی قرآن پہنچنا ہے۔ جو عربی سمجھتا ہے براہ راست قرآن سنے، جو عربی نہیں سمجھتا ہے قرآن اس کو سنایا جائے، ساتھ ہی ساتھ اس کا ترجمہ سنایا جائے، اس کا مطلب بتایا جائے۔ یہ مسلمانوں پر ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اور مکہ مکرمہ میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ ذمہ داری پوری کی، آپ کے صحابہ کرام نے یہ ذمہ داری پوری کی، ابو بکر نے یہ ذمہ داری پوری کی۔ یہ ذمہ داری جب حضرت عمر اسلام لائے تو انہوں نے پوری کی، حضرت عثمان نے پوری کی، اور سر فہرست علی ابن ابی طالب نے پوری کی، اور جو بھی حلقہ اسلام میں داخل ہوتا رہا وہ ہر غیر مسلم کو قرآن سناتا رہا، کیونکہ قرآن کے ذریعے سے تبدیلی آئے گی، قرآن سے ہدایت ملے گی، قرآن سے اللہ سے رابطہ ہوگا، قرآن کے ذریعے صحیح فہم عطا کیا جائے گا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے، ہم نے صرف اس کو تراویح میں پڑھ لیا، نمازوں میں تلاوت کر لی، اور کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ گئے، قرآن کا سپارہ اٹھایا اور اس کو دیکھ لیا اور سمجھے کہ بس حق قرآن کا ادا کر دیا گیا۔ یاد رکھیے، جو کچھ بھی صورتحال ہے آج ملک میں، جو صورتحال ہے، اور آج سے پہلے 1947 سے جو صورتحال ہے کہ ہندو راشٹر قائم کر دیا گیا، مسلمانوں پر ایک دیو مالائی نظام تھوپ دیا گیا، مسلمانوں کے حقوق چھین لیے گئے، یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا کہ اللہ میاں ریٹائرڈ ہو گئے، اب اللہ میاں دیکھ ہی نہیں رہے، جو چاہو کرو بھائی، میری حکومت نہیں رہی۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں، کوئی درخت کا پتا اللہ کے حکم کے بغیر گرتا نہیں ہے، کوئی ذرہ فضا میں اللہ کے حکم کے بغیر اڑتا نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھا جائے کہ جو بھی واقعات پیش آتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے پیش آتے ہیں، اور اللہ کا حکم کس لیے ہوتا ہے؟ اس کے اسباب ہوتے ہیں، اس کے حالات ہوتے ہیں، اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں کے مطابق اللہ کی طرف سے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ اگر مسلمان اس ملک میں جب انگریز آئے تھے، جب انہوں نے حملہ کیا تھا، تو ان سے مقابلہ میدان میں لاٹھیوں سے، ڈنڈوں سے یا پرانی بندوقوں سے صرف نہ ہوتا، بلکہ پہلا مقابلہ قرآن کے ذریعے کیا جاتا۔ اگر قرآن سے مقابلہ ہوتا تو انجیل کنارے رہ جاتی، تورات کنارے رہ جاتی، زبور کنارے رہ جاتی، اور قرآن یہ بتاتا کہ یہ کتابیں محرف ہیں، ان میں تبدیلی کر دی گئی ہے، یہ معتبر نہیں ہے، اب ان کا کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے۔ قرآن ہے جو ڈاکومنٹری کتاب ہے، قرآن ہے جو مستند اور معتبر ہے، قرآن ہے جو حق ہے۔ اگر یہ ہوتا، چاروں طرف ہوتا، تو مسلمان کلامی جنگ میں اور علمی معرکے میں اور حق کی تبلیغ میں اور دعوت کی حجت میں غالب آ جاتے، اور عیسائی اسلام میں داخل ہوتے، جیسے اس وقت داخل ہوئے جب صحابہ کرام حضور کے حکم سے نکلے، نجران گئے، یمن گئے، حضرموت گئے، عمان گئے، اور بحرین گئے، شمال میں عراق گئے، شام گئے، ایران گئے، رومن امپائر میں داخل ہوئے، ہر جگہ ان کو غلبہ قرآن کے ذریعے ہوا ہے۔ انہوں نے قرآن کا نظام پیش کیا، اور قرآن اللہ کا میریکل ہے، معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ کی لاٹھی معجزہ تھی، قرآن اس سے بڑا معجزہ ہے۔ وہ لاٹھی حضرت موسیٰ کے ساتھ رخصت ہو گئی، قرآن رخصت نہیں ہوا۔ تو جیسے اس لاٹھی کو حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے پھینکا اور وہ سانپ بن گئی، تو اس پر گھبراہٹ اور خوف طاری ہوا اور وہ بھاگنے لگا۔ آج قرآن کے اندر یہی معجزانہ طاقت ہے۔ اگر اس معجزانہ طاقت کا استعمال کیا جاتا تو دنیا کی قوم اسلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی۔ قرآن کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ آپ سب کو معلوم ہے، بار بار سنا ہوگا
کہ عمر ابن الخطاب اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، اور ایک دن غصے میں تلوار لے کر نکلے تھے کہ حضور کی گردن اتار دوں گا، شہید کر دوں گا۔ تو راستے میں نعیم ملے اور کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ یہ روز روز کا فتنہ کب تک چلے گا؟ ہر گھر میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے، تفریقہ مچا دیا ہے، کہیں پر شوہر جدا ہو گیا، کہیں باپ یا کہیں بیٹا جدا ہو گیا، اب میں محمد کا کام تمام کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے گھر میں اسلام داخل ہو گیا ہے، تمہاری بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے، بہنوں ہی نے کر لیا ہے۔ تو غصے میں تپتے ہوئے گھر پلٹے کہ اچھا میرے گھر میں اسلام۔ گھر میں گئے تلوار لیے ہوئے کہ آج تو کام تمام کر دوں گا اپنے گھر کے ان لوگوں کا، لیکن دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو بہنوئی نے دروازہ کھولا، کہا کیا کر رہے تھے؟ قرآن کی آواز کان میں آ گئی تھی جب وہ گھر کے دروازے کے پاس پہنچے تھے، اور بہنوئی کو مارنا شروع کیا۔ تو بہن جن کا نام فاطمہ تھا سامنے آ گئی کہ آپ نہیں مار سکتے، تو بہن کے مارا، اتنی زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ عمر بہرحال ذہین آدمی تھے، ایک زمانے میں ایمبیسیڈر رہے تھے، عرب یہ مانتے تھے کہ ان کے اندر بڑی صلاحیت ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ تشدد تھا، یہ تشدد جو آج اس ملک کے بہت سے ان لوگوں کے اندر ہے جو ہندوتو کو مان رہے ہیں، ان کے اندر جو تشدد ہے وہ عمر کے اندر تھا۔ تو بہن کے چہرے پر جب خون دیکھا تو شرم آئی۔ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ لاؤ مجھے دکھاؤ۔ نہیں آپ کو دیا جائے گا، پہلے آپ نہائیے، پاک ہوئیے۔ قرآن پاک، ناپاک کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا۔ عمر کے ہوش درست ہو گئے تھے، نہانے چلے گئے۔ نہانے کے بعد واپس آئے تو بہن نے وہ صحیفہ دیا، کیونکہ الگ الگ قرآن پاک کہیں ہرن کی جھلی پر، کہیں پتے پر، کہیں پتھر کی سل پر، کہیں کسی کو مل گیا کاغذ، بہت شارٹیج تھی اس کی، اس پر آیتیں لکھی ہوتی تھیں۔ اور چپکے سے حضرت خباب جو حضور کے ایک مخلص صحابی تھے، وہ آتے تھے جب عمر گھر پہ نہیں ہوتے تھے تو ان کی بہن کو، بہنوئی کو قرآن پڑھاتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ طٰہٰ نازل ہوئی تھی۔ تو بہن نے کہا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ پہلی آیت عمر نے پڑھی اور رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم میں کپ کپی پیدا ہو گئی، ایسا لگا کہ جیسے کوئی ایسی طاقتور چیز ہے اور ایسا معجزہ ہے جس نے دل کی دنیا بدل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمر کانپ گئے اور چیخ پڑے، طٰہٰ، اے طٰہٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے قرآن آپ کے اوپر اس لیے نہیں اتارا ہے کہ آپ مشکل میں پڑے ہو، مصیبت میں پڑے، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے اس کے لیے جس کے دل میں خوف ہو۔ عمر چیخ پڑے، مان لیا، میں نے مان لیا، یہ حق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ ایک سیکنڈ میں، ایک نظر میں، قرآن ایک مرتبہ پڑھ کر عمر کی دنیا بدل گئی، دل بدل گیا، دماغ بدل گیا، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اور یہ الفاظ سننے تھے کہ حضرت خباب جو تخت کے نیچے چھپ گئے تھے کہ آج تو خیریت نہیں، وہ باہر آئے اور انہوں نے عمر کا سامنا کیا اور کہا کہ عمر، اللہ کا فضل ہے کہ نبی کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو گئی۔ نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ ابو جہل کو یا عمر کو کسی کو تو مسلمان بنا دے، مودی کو بنا دے یا امت شاہ کو بنا دے، کسی کو تو بنا دے، ان کے ظلم سے زمین کانپ رہی، اللہ ان کو اسلام کا ناصر بنا دے۔ تو اللہ نے دعا ابو جہل کے حق میں نہیں قبول کی،
فیصلہ الہی تھا، لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا تھا کہ ابو جہل کفر پر مرے گا، فیصلہ۔ لیکن عمر کے حق میں فیصلہ ہوا 5 سال کے بعد، نبوت کے 5 سال کے بعد، کہ عمر مسلمان ہوں گے۔ اب یہی عمر تلوار لے کر پھر چلے دار ارقم، جہاں حضور پاک علیہ السلام کا سینٹر آف ٹیچنگ تھا، جہاں پر آپ بیٹھتے تھے، تعلیم دیتے تھے خفیہ طور پر، تو وہاں چلے اور دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون؟ کہا کہ عمر۔ لوگوں میں گھبراہٹ ہوئی کہ دیکھیے آج کیا ہوگا۔ حضرت حمزہ موجود تھے، انہوں نے حضور سے کہا کہ میں بڑھتا ہوں، کہا کہ نہیں آپ بیٹھے، میں خود جا کے دروازہ کھولتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، دروازہ کھولا اور عمر داخل ہوئے، تو حضور نے ان کا یہ پٹکا پکڑا اور کہا کیسے آئے؟ کہنے لگے غلامی کے لیے آیا ہوں۔ اور زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ۔ انہوں نے زبان سے یہ کلمہ کہا اور جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے بے ساختہ چیخ پڑے، سب نے کہا اللہ اکبر۔ اتنی زور سے آواز نکلی کہ آس پاس کے محلے کے لوگوں نے سن لیا اور لوگ حیران ہو گئے کہ کیا دھماکہ ہوا۔ پتہ چلا کہ عمر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ میرے بزرگوں، یہ اسلام کی طاقت ہے، یہ اس کی تاثیر ہے، یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ لیکن جب تم سکڑو گے، تم ہی بزدل بنو گے، تم ہی سمٹ جاؤ گے، تم غیر مسلموں کے سامنے قرآن نہیں سناؤ گے، تو تم پر اللہ کی طرف سے بزدلی مسلط ہوگی، شکست مسلط ہوگی، تمہیں مارا جائے گا۔ 200 لوگوں نے، کل کی واردات ہے، 200 لوگ گروگرام میں گھسے، ایک مسجد میں گھس کے انہوں نے نمازیوں کو مارا اور ان کو نکال دیا۔ اور ماب لنچنگ روز مرہ کے واقعات ہیں، ملک میں جنگل کا راج ہے، یہاں ظلم ہے، انسانیت کا قتل عام ہے، اس لیے کہ مسلمان جن کو یہ فرمایا گیا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ بھلائی کی تلقین کرو اس تمام لوگوں کو، اس لیے کہ تم کو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے برپا کیا ہے، صرف اپنے لیے نہیں، گھر والوں کے لیے نہیں، بیوی بچوں کے لیے نہیں، خاندان و پریوار کے لیے نہیں۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت نکالی گئی، للناس تمام انسانوں کے لیے۔ اس امت کو تمام انسانوں کے لیے نکالا گیا تھا، کیا وجہ ہے کہ اس کی باتیں صرف اسی کے گھروندوں کے اندر ہے، اور یہ فرمایا گیا تھا کہ تمام انسانوں کے سامنے حق بیان کرو، حق کی دعوت دو، بھلائی کی بات کہو، برائیوں سے روکو، سب کو روکو، یہ حکم ہے۔ اور اللہ پر یقین رکھو، تو اللہ پر یقین کے ساتھ جب یہ عمل کیا جائے گا، اور اس عمل میں حکم تھا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، قرآن کے ذریعے سے سبق یاد دلائیے ان لوگوں کو جن کے دل میں کچھ بھی ڈر ہے ایشور کا، لارڈ کا، مالک کا، پروردگار کا، ان کے دلوں میں کچھ بھی احساس ہے، ضمیر زندہ ہے، وہ جانور اور کیڑے مکوڑے نہیں بن گئے ہیں، ان کے سامنے قرآن پیش کیجئے، نبی کو حکم دیا گیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے مکہ مکرمہ میں فتح ہوتی چلی گئی، لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر آتے گئے، اور مدینہ منورہ میں اسی قرآن کی طاقت سے اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کی طاقت سے، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات اور آپ کی حدیث اور آپ کے قانون، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جن سے دل کھلتے چلے جا رہے تھے، ذہن قبول کرتے چلے جا رہے تھے، دوسرے حلقے ٹوٹتے چلے جا رہے تھے، حلقہ اسلام وسیع ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ وہ بات تھی جو ہو رہی تھی۔ اگر چاہتے ہو کہ فتح حاصل ہو، اگر چاہتے ہو کہ جہاں بھی رہتے ہو، جس ملک میں، ملک کے جس صوبے میں
جس صوبے کے شہر میں یا گاؤں میں، اگر چاہتے ہو کہ حق کا بول بالا ہو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کا نام بلند ہو، اگر چاہتے ہو کہ نبی پاک کا نظام جاری ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے قدموں کو ثبات حاصل ہو، اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں استقامت نصیب ہو، اگر چاہتے ہو کہ موت کلمہ لا الہ الا اللہ پر آئے، اگر چاہتے ہو کہ نسلیں نہ تباہ ہوں، اگر چاہتے ہو کہ ارتداد نہ پھیلے، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری لڑکیاں بے حجاب نہ ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے نوجوان دوبارہ نوجوان صحابہ کرام کے کردار کو دوہرا دیں، اگر چاہتے ہو تو پھر قرآن پاک کو سب کو سناؤ، نبی کا تعارف سب سے کراؤ، بے خوف و خطر ہو کر کراؤ، کیونکہ اللہ والے کسی سے ڈرتے نہیں، نہ کسی سے امید لگاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اے لوگوں سن لو کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو ربانی ہوتے ہیں، جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، توکل اللہ پر کرتے ہیں، کوئی خوف نہیں ہوتا ان کو، کوئی رنج و غم نہیں ہوتا، وہ نہ بکتے ہیں نہ ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق اللہ سے قائم رہتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اسے اللہ بہادری دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، شوکت دیتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بس یہ یاد رکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی امت کے لوگوں سے کہ جو بھی جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھے گا، سمجھے گا، تدبر کرے گا، صرف ایسے نہیں کہ رٹ لے، جو بھی یہ کرے گا دجال کے فتنے سے وہ محفوظ رہے گا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، سب کو معلوم بھی ہے۔ تو کیا ہے سورۃ الکہف میں جس کی وجہ سے یہ ہوگا؟ الکہف کے معنی غار کے ہیں، اور یہ وہ غار ہے جس میں 7 نوجوانوں نے اللہ کے حکم سے پناہ لی تھی، اور اللہ نے ان پر نیند طاری کی تھی اور ان کا تحفظ فرمایا تھا۔ لیکن یہ 7 نوجوان کون تھے؟ بڑی تفصیلات ہیں، یہ 7 سلیپرز کی حیثیت سے ببلیکل لٹریچر میں ذکر کیے گئے ہیں، ان کا تذکرہ موجود ہے، عیسائی لٹریچر میں بھی موجود ہے، یہودی لٹریچر میں بھی موجود ہے۔ دنیا کی تاریخ جنہوں نے محفوظ رکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ 7 سلیپرز کون تھے۔ رومن امپائر میں جس زمانے میں کفر اور شرک کی حکومت تھی وہ دندنا رہی تھی، اور وہ یہ کہتی تھی عیسیٰ مسیح کو ماننے والوں سے، عیسیٰ مسیح کو ماننے والوں سے کہ یہ مانو کہ ٹرینٹی ہے، تثلیث ہے، 3 ہے، خدا ہے، روح القدس ہے اور جیسس دی کرائسٹ ہے۔ جو یہ باتیں کرتے تھے ان کے مقابلے میں وہ نوجوان کھڑے ہوئے، بس مختصر سی بات، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے اللہ پر ایمان لائے، رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا کر دی جب وہ کھڑے ہوئے۔ وَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور انہوں نے اعلان کیا رومن امپائر کے سامنے، پولیس کے سامنے، طاقت والوں کے سامنے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہم اس کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتے، دیوتا نہیں مانتے، دیوی نہیں مانتے۔ اگر ہم ایسا کریں تو یہ ظلم ہوگا۔ یہ بات اللہ نے فرمائی کہ یہ 7 نوجوان تھے جو وقت کی سپر پاور سے ٹکرا گئے، انہوں نے کوئی خوف دل میں نہیں رکھا۔ اے مسلمانوں، سورۃ الکہف کو صرف پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، ان 7 نوجوانوں کے کردار کو دہرانا پڑے گا۔ وقت کے جو بھی ظالم ہیں، جابر ہیں، آج کے دور کے جو فرعون ہیں، آج کے دور کے جو نمرود ہیں، وہ چاہے جزیرۃ العرب میں ہو آل سعود کی شکل میں، چاہے وہ امارات میں ہو آل نہیان کی شکل میں،
چاہے مصر میں ہو سیسی کی شکل میں، چاہے عالم عربی کے اس وقت کے فرعون، اس وقت کے نمرود، اس وقت کے جبار ہو، یا اس ملک کے فرعون، اس ملک کے جبار طاقت کے نشے میں چور ہو، مقابلہ ویسے ہی ہوگا جیسے 7 نوجوانوں نے کیا. یعنی ہم اللہ کی کبریائی کی بات کریں گے، ہم اللہ اکبر کہیں گے، ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے، صرف نعرہ نہیں، ان سے کہیں گے ایشور ایک ہے، ایشور ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہوگی، اور ایشور مہان ہے، اللہ اکبر. ہم انہیں ان کی زبان میں، مراٹھی میں، ہندی میں، سنسکرت میں، ملیالم میں، کنڑ میں، دنیا کی تمام زبانوں میں سمجھائیں گے اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی عظمت کو. جب ہم یہ کریں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم ان کے دل مضبوط کر دیں گے، اور زِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم ان کی ہدایت میں اضافہ کریں گے. اے لوگو یہ کرنا شروع کر دو، اے لوگو یہ کرنا شروع کر دو. بمبئی کا کوئی محلہ باقی نہ رہے، کوئی مال و بازار باقی نہ رہے، کوئی دکان و مکان باقی نہ رہے جہاں اللہ کی عظمت کے گیت نہ گاؤ. لوگوں کو سمجھاؤ، بتاؤ، سناؤ، نعرے بازی نہیں، اسلام کی تفہیم کرو، نبی کی سیرت بیان کرو، تمہیں غلبہ حاصل ہوگا. اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ اس وعدے پر یقین ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اے اللہ ان 7 نوجوانوں کی طاقت اور قوت اور ایمان ہمیں بھی عطا فرما، اور وقت کی جو طاقتیں ہیں ظالم و جابر و مجرم، ان پر غلبہ نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد